نہیں نہیں، میں چھوٹی سی، ذہن ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں احمد بھائی، میں آپ کو تھوڑا سا نا بس 1-2 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ہی مختصر اور ٹائم کے حساب سے۔ ذرا تھوڑا سا نا دوست میوٹ لگائے، شور ہے کافی، احمد بھائی ذرا میوٹ لگائے، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات احمد بھائی یہ ہے، اچھا جی پہلی احمد بھائی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے نا، وہ آپ ٹائم دیکھیں، جس ٹائم میں ایک مدعی موجود ہے، دعویٰ کرنے والا موجود ہے، اور اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اشتہارات دے رہا ہے، کتابیں چھاپ رہا ہے، اور لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ وہ ہے نا، مرزا صاحب نے فرمایا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہ آتا نا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ آپ ٹائم تو دیکھیں نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ بتایا ہے نا، زمانہ جو بتایا ہے، جو ٹائم ہے، جس ٹائم میں مسیح نے اور امام مہدی نے ظاہر ہونا تھا، یہ وہی وقت ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت سمپلیفائڈ کر کے نا چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو آپ پھر اس امام مہدی کی ضرور تلاش کریں جس کا آنا مقدر ہے امت کے اندر، کیونکہ ٹائم بہرحال وہی ہے، ٹائم ہو چکا ہے سر۔ میں اگر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یار صبح سورج چڑھتے نا ایک واقعہ ہوگا، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک بندہ آئے گا اور آپ کو ایک پارسل ڈیلیور کرے گا، سر صبح ہو گئی، ٹھیک ہے، سورج چڑھ گیا، اور اب وہ بندہ نہ آیا، تو اس کا مطلب میں جھوٹا ہوں، پھر میں نے جھوٹ بات کہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ واقعات ہوں گے نا دنیا کے اندر، یہ حالات برپا ہوں گے، تو اس وقت امام مہدی ظاہر ہوگا۔ وہ آپ ٹائم دیکھ لیں، وہ زمانہ دیکھ لیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو امام مہدی ہے یا آنے والا جو مسیح ہے وہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور قرب قیامت کی حضور نے علامتیں کیا بتائی ہیں؟ فرمایا کہ جب اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اونٹنی کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی، یہ اب قرب قیامت کی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس دور کے اندر وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کہ چڑیا گھر بنائے جائیں گے۔ پھر حضور نے یہ فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ جو کہ گلوبل ولیج بن جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب لوگ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، آپس میں رابطے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے ساری۔ پھر قرآن کے اندر قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، اپنے خزانے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ آج جو سعودی عرب سے تیل نکل رہا ہے، کیا وہ خزانے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ سمندروں کو ملایا جائے گا، پہاڑوں کے اوپر سواری کی جائے گی بکثرت، پہاڑ توڑ کر بچھا دیے جائیں گے اور ان کے اوپر سواریاں ہوں گی۔ یہ ساری قرب قیامت کی نشانی ہے۔ تو آپ یہ وہ دور دیکھیں، یہ وہی دور ہے، وہ ساری بڑی بڑی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مشرق سے ایک بہت بڑی ہولناک آگ نکلے گی، وہ آگ بھی نکل گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ چاند کو اور سورج کو گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں، مخصوص تاریخوں میں وہ گرہن بھی لگ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے احمد بھائی کہ جب وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں تو اور تو کوئی دعوے دار موجود نہیں ہے، ایک ہی دعوے دار موجود ہے جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ باقی جو کھڑے ہوئے تھے وہ 2-4 سال بس وہ چھوٹی موٹی انہوں نے باتیں کی، اس کے بعد وہ نیست و نابود ہو گئے، ٹھپے گئے، کسی کو حکومت نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ صرف ایک ہی دعوے دار اس وقت موجود ہے اس دور سے، اور اس کا نام ہے مرزا غلام احمد۔ یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ زمانہ گواہ ہے احمد بھائی، کہ جس زمانے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ جس زمانے میں وہ امام مہدی ظاہر ہوگا، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے۔ سب سے بڑھ کر جو گواہی ہے نا وہ زمانہ دے رہا ہے۔ اور پھر ایک شخص 30 سال سے زائد عرصے سے یہ کہتا رہا کہ مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، مجھے خدا نے بھیجا ہے، مجھ پر خدا الہام کرتا ہے، خدا اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اس کی جماعت ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ملک میں پھیلتی ہے، ملک سے نکل کر دنیا کے 7 بر اعظموں میں پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ نشان نہیں ہے ایک سچے ہونے کا، ایک وجود کے سچے ہونے کا؟ پھر اس کی کتابیں آپ پڑھیں، اس کی کتابوں سے جو قرآن مجید کے حقائق اور معارف جو آپ کو نظر آئیں گے،
حکمت کے موتی نظر آئیں گے. پتہ لگے گا کہ یار یہ خدا کا کوئی عاشق ہے, یہ کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق, کوئی عاشق ہے, یہ سچا عاشق ہے جس نے حضور کی شان میں اتنے بڑے بڑے قصیدے لکھے اور اسلام کا دفاع کیا, اور اصل جو اسلام کی تعلیم ہے وہ دنیا کے سامنے. یہ ساری چیزیں گواہی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں شہادت ہیں. لیکن میں نے آپ کو جو سب سے بڑی گواہی ہے نا وہ یہ بتائی ہے کہ زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر امام مہدی نے ظاہر ہونا تھا. اگر تو اس زمانے میں امام مہدی نہیں آئے گا نا احمد بھائی, پھر کسی زمانے میں نہیں آئے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں, جو نشانیاں امام مہدی کے ظہور کی بتائی تھی, یہ وہی زمانہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ میں آپ کو نا نشانیاں ابھی بتا نہیں رہا زیادہ, میں نے اختصار سے نا 2-4 آپ کو بتائی ہیں. وہ ایک ایک نشانی آپ پڑھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ نشانیاں تو پوری ہو گئی, لیکن وہ موعود وجود کدھر ہے, وہ کدھر ہے انسان جس کے آنے کی وجہ سے یہ نشانیاں پوری ہونی تھی, وہ وجود تو آیا ہے نہیں, نشانیاں پوری ہو گئی ساری. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں ہی پڑھ لیں آپ, چلیں مرزا صاحب کو نہ مانے, آپ امام مہدی نہ مانے, آپ کی مرضی ہے, لیکن پھر وہ وجود تو تلاش کریں نا, وہ کدھر ہے وجود. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ جب آپ احمد بھائی نشانیاں پڑھیں گے نا وہ اتنی دلچسپ ہیں کہ خدا کی قسم بندے کا دل کرتا ہے بس یار بندہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے اور وہ سنتا جائے نشانیاں. اتنی دلچسپ وہ نشانی ہے, اور ایسا انسان کو لگتا ہے کہ یار ہم لوگ ابھی تک, آج تک آپ کو نہیں پتا احمد بھائی کہ آپ قرب قیامت کے زمانے میں بیٹھے ہوئے, آج تک نہیں پتا. لیکن جب وہ آپ سنیں گے تو آپ بول اٹھیں گے کہ یار یہ واقعی قرب قیامت کا زمانہ ہے, یہ وہی زمانہ ہے جس کے اندر امام مہدی کا ظہور ہونا تھا, اسلام زوال کا شکار ہونا تھا, مسلمانوں کی حالت, مسلمان آپس میں تتر بتر ہو جانے تھے. ادھر جناب شیعہ فرقے ہیں, ادھر سنی فرقے ہیں, ادھر دیوبندی ہیں, اور کفار نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنی تھی, مسلمانوں کو تقسیم کرنا تھا, مسلمانوں پر ظلم کرنا. آج وہی حالت ہے, دیکھ لیں فلسطین میں ہم مظلوم ہیں, بالکل ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کشمیر میں ہم لوگ مظلوم ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کشمیر پر ہندوستان نے قبضہ کر لیا. یہ وہی زمانہ ہے جس میں مسلمانوں کی حالت بتائی گئی کہ وہ کمزور ہوں گے, مظلوم ہوں گے. تو آہستہ آہستہ پھر جب امام مہدی آئے گا تو وہ مسلمانوں کو اس بھنور سے نکال کر آزادی کی طرف اور پختگی کی طرف لے جائے گا. تو بہرحال میں نے بہت ہی شارٹ کرتے ہوئے, اب تو وہ ہیں نہیں ہیں, ہاں وہ تو ہیں نہیں ہیں, وہ تو جا چکے ہیں دنیا سے. احمد بھائی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے نا, خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے, وہ ایک آ کر تخم ریزی کرتا ہے. تخم ریزی کا مطلب ہوتا ہے بیج بو جاتا ہے, جماعت کا قیام کر کے جاتا ہے, اور پھر اس کی جماعت اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل کر کے ان راہوں پر چل کر اس کے کام کو دنیا کے اوپر غالب کرتی ہے. جیسے محمد مصطفیٰ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ توحید کے قیام کی خاطر آئے تھے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہ کیا ہوا ہے, قرآن کے اندر بیان کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ رسول بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. آج تک احمد بھائی آپ دیکھیں عیسائی زیادہ ہیں دنیا کے اوپر, غلبہ عیسائیت کا ہے ہر لحاظ سے, مادی غلبہ بھی ان کو حاصل ہے اور عددی غلبہ بھی ان کو حاصل ہے. اور ٹھیک ہے ہم صرف غالب ہیں روحانیت میں, لیکن جتنا بھی غلبہ ہے نا, عددی اور مادی غلبہ, مالی غلبہ, وہ سب ان کو حاصل ہے. تو دیکھیں اگر کوئی یہ کہے, ہم سے کہے کہ بھئی آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے نبی کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اس دین کو, اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے, تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی دیکھیں ہمارے نبی نے آ کر دین کی بنیاد ڈال دی ہے, اب آہستہ آہستہ دین پھیل رہا ہے, اور ایک دن انشاءاللہ تعالی یہ غالب آئے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے, وہ تخم ریزی کرتا ہے, جماعت بنا کے چلا جاتا ہے, اس کی پھر جماعت جو ہے اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل کرے. اور یہی ہم کر رہے ہیں. جب مرزا صاحب کا وصال ہوا 1908 میں, تو ہماری جماعت جو تھی وہ میرے خیال میں شاید 1-2 ملکوں میں ہوگی, بہت مختصر. لیکن آج دیکھ لیں 116 سال کے بعد دنیا کے 220 ملکوں میں ہے, اور اس وقت جماعت کچھ بھی نہیں پھیلی تھی, 2 یا 2.5 لاکھ لوگ تھے, آج کروڑوں کے اندر ہیں. افریقہ میں ہمارے مشن ہاؤسز ہیں, افریقہ کے اندر ماشاءاللہ مساجد بنا رہے ہیں. صرف جرمنی میں احمد بھائی, صرف جرمنی کے اندر, جرمنی چھوٹا سا ملک ہے, اس کے اندر 100 مسجدیں بنا لی ہم لوگوں نے. اور جو جرمن گورا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی اصل اسلام یہ ہے, اور جو آپ کو آج تک آپ کے پادریوں نے اور مختلف لوگوں سے آپ نے سنا ہے میڈیا میں کہ جی اسلام مار دھاڑ کا دین ہے, قتل و غارت گری کا دین ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور جو ان کو جنگیں کرنی پڑیں وہ بھی مجبوراً وہ دفاعی جنگیں تھیں، ڈیفینسو وارز تھیں وہ. 13 سال تک ہمارے نبی نے صبر کیا مکہ کے اندر. جب ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پھر اللہ نے اجازت دی کہ اب تمہیں بھی حق ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھاؤ. جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں نا جماعت احمدیہ کے منہ سے، وہ کہتے ہیں یار واقعی اصل اسلام یہ ہے. یہ جو طالبان اور یہ جو آئیسس وغیرہ جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یہ انتہا پسندی ہے. اس سے نا لوگ ابھی دیکھیں نا اسلام کو یوز کیا جا رہا ہے نا. بالکل. اب دیکھیں نا کل سوات میں، احمد بھائی، سوات میں بندے کو زندہ جلایا گیا سوات میں. اب دیکھیں یار احمد بھائی، جو غیر مسلم ہے وہ تو اس اسلام سے متنفر ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو اپنے مسلمان بچے ہیں نا، جو اپنے مسلمان جو نوجوان طبقہ ہے، جو تھوڑا سا آزاد خیال کہہ لو، یہ سیکولر سوچ کا طبقہ ہے، وہ بھی سر اسلام سے بھاگے گا. اور ہو رہا ہے، یہ عملاً ہو رہا ہے. ہاں جی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب یہ جو کالج اور یونیورسٹیز کے جو بچے باہر جاتے ہیں نا، لندن اور نیو یارک میں جا کے پڑھتے ہیں، آسٹریلیا، میلبرن، سڈنی میں، پھر وہ نا یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار بھاڑ میں گیا اسلام، یہ کوئی اسلام ہے؟ لوگوں کو مارو زندہ جلا دو، یہ تھوڑی اسلام کوئی. اور اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہاں فائدہ تو ان کو ایک پرندے کا بھی تحفظ ہے. ہاں جی، فائدہ ان کو ہو رہا ہے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں. اس لیے ہم صحیح اسلام دنیا میں بتاتے ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ برداشت کا دین ہے. ٹھیک ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا میں بتا رہے ہیں، اصل سیرت جو، ٹھیک ہے، یہ والی سیرت نہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں بات. کر لیں احمد بھائی. اب میں بہت بول گیا ہوں یار، آپ بات کریں، میں بہت بول گیا ہوں. میرے پاس تو نا یہ جب میں نے آپ کی یہ لائیو دیکھی نا، تو میں نیچے کمرے میں لیٹا ہوا تھا بچوں کے پاس. 3 میری بیٹیاں ہیں، تو اللہ پاک کی رحمتیں ہیں. میں لیٹا ہوا تھا اندر کمرے میں، تو جب میں نے یہ لائیو دیکھی نا تو میں نے کہا یار یہاں پہ میرے دل میں یہ بات آئی، میں کہا یہ کون سا مجھے جانتے ہیں، تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. تو ایسے کر کے میں نے نا آپ کو وہ کیا ہے، لائیو میں آیا ہوں تو میں نے کیا ہے. تو اس وقت میرے بہت زیادہ سوال تھے ذہن میں، لیکن اب سوال ابھی بھی ذہن میں بہت زیادہ تھے، لیکن اب جیسے جیسے آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں نا، وہ ان باتوں کے بیچ میں مجھے ان کے جواب بھی آتے جا رہے ہیں. تو اب تو میرے ذہن میں فی الحال تو کوئی جزاک اللہ احمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ. آپ آئے یار، بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی. آپ کے ذریعے نا بہت سارے لوگوں کے سوال بھی حل ہو جاتے ہیں جن کے